जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कुल्ल हाल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है। आज माशाल्लाह जुमातुल मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ इंशाअल्लाह जी, कुछ बिल्कुल हफ्तों बिल्कुल। में रमज़ान शरीफ की आमद आमद है। लुकिंग फॉरवर्ड। और वेलकम टू आर ए आर बाय LBL once again, alhamdulillah, with थैंक यू। a new session today. As always, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नया जो सेशन होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए कर देता है क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती है कि मैं कौन सा सवाल पहले करूंगा, किसको प्रायोरिटाइज करूँ, कौन से बाद में करूँ। तो काफ़ी सारी इंशाअल्लाह। चीज़ें इस तरह से मेरे माइंड में चलती रहती। तो मैंने थोड़ी सी लिस्ट को प्रायोरिटाइज किया था इस दफ़ा के कौन सा ऐसा सवाल होना चाहिए जो कि हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए स्पेशली मजीद लर्निंग कर्व जिसके अंदर हमें मिल सके और हम कुछ दीनी पर्सपेक्टिव से कुछ डिफरेंट सोच के अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आज इंशाअल्लाह। का मेरा सवाल शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा और शायद ये ऑडियंस को फायदा देगा इंशाल्लाह। तो मेरा आज का जो सवाल है वो ये था कि ये जो हमारा दीन है, अम, इसके अंदर क्या इबादत गुजारों के या आम इंसानों के या जो आम लोग हैं, मतलब कि एक नमाज पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अब समझना मैं ये चाह रहा था कि क्या ये लेवल्स हैं, क्या कोई दर्जात हैं लोगों के? कैसे जांचा जा सकता है कि कौन अल्लाह के ज्यादा करीब है, कौन, कैसे पता चल सकता है ये बातें? और ये हम्म। लेवल्स क्या हमें बताए गए हैं? क्या ये हमारे लिए हैं? क्या ये एप्लीकेबल हैं आम इंसान के लिए भी, या ये सिर्फ कोई बहुत औलिया इकराम या बहुत बुजुर्गों के लिए या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इबादत गुजारों के लिए हैं, या ये आम इंसान के हम्म। लिए भी एप्लीकेबल है? इस पे आज थोड़ा सा प्लीज जी जरूर, बताइएगा। इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अच्छा, बड़ा माशाल्लाह, बहुत ही वसी क्वेश्चन है। आपने बड़े आराम से एक दो लाइनों पूछ लिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आम लोगों से लेकर मुसलमान और मुसलमानों के अलावा भी हमारे पास अल्लाह ताला के कलाम पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बड़ा वाज़ह इसको बयान फरमाया गया है कि किस तरह जी। मसलन कोई हमारे मसलन कोई दर्जात या लेवल्स इस तरह के हैं, तो बिल्कुल हैं। बड़े ही आसान है। उसमें जो तीन मेन कैटेगरीज बताई गई ओके। हैं, हदीस शरीफ के मफहूम में जो आता है, बल्कि मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें से जरा हमारा अपना जो डेटा बैंक है उसमें इंशाल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस शरीफ है, सही बुखारी की है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे लोगों के साथ। तो एक आदमी चल कर आया और जी। आके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किसे कहते हैं या ईमान क्या है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईमान इसे कहते हैं कि ओके। इंसान अल्लाह पे ईमान रखे, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाए, उसकी किताबों पे ईमान लाए, और अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाए, और इस चीज़ पर ईमान लाए कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात भी होगी। तो ये चीज़ें मेन है जो ईमान के अंदर है। और इसके तो बाद फिर इसके जी। साथ जो अल्लाह के साथ मिलने के बाद एक और चीज़ का बताया गया कि दोबारा उठाए जाने के ऊपर भी ईमान, ये ईमान मुकम्मल हो जाता है जब इंसान इन चीज़ों पे ईमान कर लेता है। यानी जिसमें सबसे पहले अल्लाह पे ईमान है, उसके बाद फिर जी। अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान है, फिर जी। अल्लाह के पैगंबरों पर, उसके बाद इस चीज़ जी। पे कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, और दोबारा उठाए जाने। पांच चीज़ें ये मेन है। ठीक है। और इसके यहीं पे नहीं, फिर इसके बाद राइट। उसी उसी शख्स ने
पूछा इसी दौरान ही, इसी की कंटिन्यूटी में, कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। इस्लाम अल्लाह को, और सिर्फ अल्लाह को माबूद मानना, यानी अल्लाह की इबादत करना, और उसके अलावा किसी की इबादत ना करना, और अपनी नमाजें जो हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से अदा करना, बेहतरीन तरीके से अदा करना, दो। उसके बाद ज़कात पे करना, तीन। राइट। के बाद रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, ये चार। ये चार चीज़ें किसकी हैं? इस्लाम का हिस्सा। ओके। अच्छा, फिर पूछने वाले ने पूछा दोबारा कि या रसूलल्लाह, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इसलिए अल्फाज बिल्कुल वो जी। आम आपको जी। समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोबारा पूछा कि या रसूलल्लाह, एहसान क्या है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एहसान इस चीज को कहते हैं कि अल्लाह की इबादत ऐसे की जाए कि जैसे आप उसको देख रहे हैं। तो अगर ये अचीव ना हो तो कम से कम इतना जरूर रखे कि अल्लाह उसे देख रहा है। हम्म। कि इंसान तो उसको नहीं देख सकता, ये भी इसके अंदर कि तुम तो नहीं देख सकोगे, राइट। इतना जरूर रखो यकीन, वो तो आपको देख ही रहा है ना। इस एहसास में इस तरह से नमाज या सलात में रहना, सलात और नमाज में रहना, ये है एहसान। इस तरह हमें मोमिन, जी। मुसलमान और मोहसिन, ये तीन दर्जे साफ बता दिए गए। ठीक है, कि मोमिन कौन है? मोमिनीन, वाह। कुरान पाक में भी आता है ना, मोमिनीन। फिर आता है मुस्लिमीन, मुसलमान। और फिर आता है मोहसिनीन भी है। जी। ये जो तीन हमें दर्जे बता दिए, ये अब इसकी बड़ी अफादियत, इसका बड़ा बेनिफिट है कि पहले ना आपने अपने आप को मोमिन बनाना है। जी। और आपको ये भी पता चल जाए कि मोमिनीन तो सारे होंगे, मुसलमान फिर उसके अंदर राइट। से होंगे, और फिर मुसलमान तो सारे होंगे सेकंड, लेकिन उसके अंदर से मोहसिन बहुत कम होंगे। और फिर मोहसिनीन के अंदर फिर औलिया अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। ठीक है, और उसमें सबसे ऊपर औलिया से ऊपर सिद्दीकीन है, और उससे ऊपर अंबिया कराम है। यानी अंबिया जो कि परफेक्ट होते हैं अल्लाह ताला की, जी। जब हम कुर्बत की बात करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की याद दहानी में, यानी कि मासूमीन कहते हैं, यानी मासूम है। अल्लाह के नबी मासूम का मतलब क्या होता है? कि उनसे कोई गलती नहीं, गुनाह नहीं सरजद हो सकता नजर में, और इतने वो कनेक्टेड होते हैं कि उनसे गुनाह नहीं सरजद हो सकता। ये सबसे पहला, ये अंबिया की, ये जो अभी झूठे नबी निकल जी। रहे हैं ना, ये उनके लिए एक तलवार है, कि कोई जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम आपके बाद जो कोई दावा करेगा, तो वो इधर ही उसकी ये मौत हो जाएगी, इसी जी। बात से, इसी तलवार से कट जाएगा, क्योंकि मासूम होते हैं अंबिया करम। तो फिर राइट। अक्सर लोग ये भी कि जी वो हजरत आदम सलाम से जी। ऐसे गलती की। गलती और गुनाह में फर्क है। ठीक है ना, वाजा फर्क है। जानते बूझ से एक चीज को जी। कर जाना, जानबूझ के बगावत में, कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको पता है आजकल लोग सर कहते हैं, अच्छा चलो मरेंगे तो देखी जी। जाएगी, अगले जाएंगे तो देख लेंगे, विल सी आफ्टर दैट, कि जब मरेंगे तो देख लेंगे। हाँ जी। ये है गुनाह कबीरा, कि आपको पता है कि आपने मरना जी। है, आपको उठाया जाएगा, अल्लाह ने आपसे पूछना है। हम्म। तो ये बड़े सख्त काम चला जाता है। तो इसीलिए ये ये गुनाह है, जी। ये इसके आप जो मिनिमम भी इसके अंदर चले जाएं तो वो भी गुनाह के अंदर ही आएगा। लेकिन नबी जो अंबिया कराम है वो मासूम है, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। ये सबसे जी। पहली नबूवत की ये शर्त है, ये अल्लाह पाक खुद ही फरमाता है कुरान पाक में। नबी करीम सल्लल्लाहु के बारे में तो बार बार फरमाया ना, कि ये तो कुछ फरमाते ही नहीं है जब तक हम इनको हुक्म ना दें। ये हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं फरमाते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते ये तुम्हें, ये सिर्फ मेरी मर्जी से जो हम चाहते हैं वही कर। ठीक है, अब वो चाहे उनके अपने अफाल हो या अल्लाह की तरफ से हो, अल्लाह ने हर पूरी जिम्मेदारी ली है उसमें, बिल्कुल सही। अंबिया के मामले में। और अंबिया का जो नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैं आखिरी, जी। एक खूबसूरत इमारत है, एक हदीस का मफहूम है, एक खूबसूरत इमारत है नबूवत की, उसमें जो आखिरी ईंट थी ना वो मैं हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि आप
नबूवत की वो आखिरी ईंट है जिससे वो इमारत सुबह। कंप्लीट हो गई। अब नहीं कोई आ सकता उसके बाद। हाँ, अल्लाह के वली आ सकते हैं, मुजद्दिद आ सकते हैं। मुजद्दिद किसे कहते हैं? जो 500 से 1000 साल के लिए अल्लाह एक बंदा पैदा करता है हम्म, जो दीन को दोबारा जिंदा करता है अपनी असल शक्ल में। जैसे सहाबा के दौर में थे, तबा तबाइन ताबईन के दौर में उस शक्ल पे दोबारा ले आता है। जिस तरह हमारे बड़े मशहूर एक मुजद्दिद हैं, हजरत मुजद्दिद फैसानी, जो अकबर के दौर में आए। हम्म, शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें हम मुजद्दिद फैसानी कहते हैं, ये दूसरे मुजद्दिद, जिन्होंने आके हम्म, दोबारा, अगर उस वक्त वो ना खड़े होते तो ये जो हम लोग इंडो पाक में जो मुसलमान हैं, इन्होंने तबाह बर्बाद हो जाना था, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही का ऐलान कर दिया था ना। तो इंशाल्लाह कभी इस पे डिटेल करेंगे बात, के भी मौजू पे। जी अब आप आ जाएं सिद्दीकीन। अंबिया के बाद सिद्दीकीन कौन है? सच्चे लोग। ये नबी तो नहीं है लेकिन ये सच्चे होते हैं। ये भी अल्लाह की कुर्बत का एक दर्जा है, और वो सच्चे इस तरह होते हैं कि उनको अल्लाह की किसी बात, किसी फैसले पे कोई शक नहीं होता। जब उन तक कोई चीज पहुंचा दी जाती है ना, तो ये वो उसके ऊपर कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, हक है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारे प्यारे सहाबा में से सबसे पहले राशिदीन में से सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक उनका लकब था, उनका टाइटल था सिद्दीक। क्यों? कि उन्होंने जी किसी बात में कभी शक नहीं किया, तो जी उनको वो अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको अता फरमाया, सिद्दीक। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं शोहदा, आ जाते हैं। शोहदा कौन है? जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर दें, या जहाद असगर में करें, छोटे जहाद में। ये जो मुसलमानों की अगर जंग हो किसी के कुफार के साथ, या हक और बातिल की जंग हो, उसमें शहीद हो जाए, जान चली जाए, तो वो छोटा जहाद है, उसे कहते हैं जहाद जी असगर। और दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह के लिए गुजार दे और फिर उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो वो भी शहीद है। वो जहाद अकबर का शहीद है। ठीक है? तो ये जी शुहादा है। फिर उसके बाद औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह कौन है? जिन्होंने अल्लाह ताला की हम्म, कुर्बत में और अल्लाह ताला की याद में इस जिंदगी को गुजारा है, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, और अल्लाह ताला ने उनको ये दर्जा दे दिया। वलायत अल्लाह के हुक्म से मिलती है। अल्लाह ही अगर जी किसी को ये सादत दे दे तो दे दे, खुद अपनी मेहनत से, मर्जी से नहीं को बन सकता। जिसे अल्लाह कबूल कर ले वो अल्लाह का वली, अल्लाह का दो, अल्लाह कहता है ये मेरा दोस्त है बस। जिसको वो बना ले, कोई इसको अच्छी चीज लग जाए, वो अल्लाह की मर्जी। तो ये हो गए औलिया कराम। अब औलिया कराम के अंदर, जी अब आम लोगों के अंदर आ जाए, ये तो कुर्बत के आगे ना। यानी जो ये मैंने आपको सिर्फ मोहसिनीन के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, जी ये नीचे से शुरू हो गया ना, ऊपर से आए तो सबसे पहले मोमिन आ जाएंगे। जी अब मोमिन, मोमिन कौन है? हर वो बंदा मोमिन है जो 5 चीजें जिसका हमने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले अल्लाह पे ईमान, कि अल्लाह है। ठीक है? अब देखें इसके हर सब कंटेंट के अंदर जिसका जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस है, वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। ठीक है? और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अपने ठीक आप को परखें कि क्या अल्लाह पे हमारा ईमान है। क्योंकि बड़ी आजकल के दौर में हम लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कुछ चीज़ों पे ईमान रखते हैं, कुछ का उनको पता ही नहीं है, उन पे, फरिश्तों पे नहीं मानते। पता है आपको? वो जी वो तो नजर नहीं आते, लिखा हुआ है ऐसे। ये कहना भी कुफर है। हम्म, हमें पता है ना कि फरिश्ते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे फरिश्ते हैं। ठीक है? तो बस मान लिया कि हैं, दैट्स इट। उसके बाद फिर इस पे ही मान लाना कि अल्लाह के जी पैगंबर भी हैं, जो जितने भी आए हैं, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी आए हैं, सब पे हमारा हम्म, ईमान। कम हो बेश 1,24,000, अगर कोई भी इसमें कोई कमी करता जी है कि नहीं, जैसे हजरत, बहुत सारे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये सारे जो जी कराम आए हैं, तो इनके मुतल्लिक किसी को कुछ शक आ जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, एक मुस्लिम मोमिन जो है ना, उसका ईमान कंप्लीट नहीं होगा। वो पहले स्टेप पे ही वो मोमिन के ही उसको क्वालिटी को पूरा नहीं करेगा। उसको क्वालिटी को पूरा करने के लिए, इस दर्जे को मीट अप करने के लिए, उसको जरूरी है कि वो अल्लाह के पैगंबरों पे ईमान लाए। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह की जो किताबें हैं, उनके ऊपर भी ईमान जरूरी है। अब किताबों में हमें पता है 4 किताबें जो हैं, ठीक है, उसके 4 रसूल हैं। ठीक है? और आपको पता है हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा जी सा,
کہ نبی میں، انبیاء کرام میں جو مرسلین یا رسول ہیں، رسول وہ ہوتے ہیں جو شریعت لے کر آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شریعت دے کے بھیجتا ہے. جیسے 4 کتابیں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تورات ہے، زبور ہے، جی انجیل ہے، اور قرآن پاک ہے. یہ ہر ایک نبی پہ گزرے. اب ان چاروں کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ابھی ہم صرف مومن کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مومن کا سلیبس ہے. تو اگر آپ کو یہ جی جتنی، اور اس کے علاوہ بھی جو کتابیں جو اللہ نے نازل بالکل کی ٹھیک. ہیں جو ہمیں نہیں پتا، اس پہ بھی ایمان. یعنی جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتا، سب پہ ایمان. وہ سارے پیغمبر جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتا، ان سب پہ ایمان. یہ بالکل ٹھیک. مومن کے سلیبس کا حصہ ہے. لیکن اس میں ہمارے پاس جو اوتھنٹیکیشن ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی رہ گئی، جی قرآن پاک. تو اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، فور ایگزامپل تورات والے بالکل ٹھیک. دعویٰ کرتے ہیں کہ یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا، اور وہ کلیش کرتا ہے حضرت آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو قرآن ہے اس سے، ہم اس کو رد کر دیں گے، کیونکہ قرآن سپرسیڈ کر گیا پچھلی سارے کلام. جی صحیفے جی صحیفے بھی اترتے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو تورا ہے یہ صحیفوں کی شکل میں آتا ہے، جنہیں ہم جی. انگلش میں 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں، ان کے جو مین 10 کمانڈمنٹس. تو اب اگر اس میں سے کوئی اوکے. چینجز کر دی کسی نے اور وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے تو ہم اس کو بھی رد کر دیں. لیکن یہ ضرور ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اس سے پہلے جتنے صحیفے ان اکارڈنس ان لائن ود قرآن ہے، وہ ہم سب پہ ہمارا یقین ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی تورا تو آئی نہیں، کانٹ سے دیٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بائبل نہیں آئی، انجیل نہیں آئی، نو نو وی کانٹ سے ہوں. دس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی زبور، وہ نہیں آئی، نو نو وی کانٹ سے. جس نے اس میں سے کسی میں فرق کیا وہ مومن کے درجے سے نکل گیا، ایمان ختم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان. اب آپ کو پتا ہے 4 ہی بڑے بالکل صحیح. فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں. اب ہر بندہ تو نہیں دیکھتا فرشتے، بلکہ بہت سارے نہیں دیکھتے، جی لیکن ہمیں بتا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ جی فرشتے ہیں. 4 بڑے فرشتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہیں، اس کے بعد حضرت میکائیل ہیں، پھر اسرائیل ہیں، اور جی پھر حضرت اسرافیل ہیں. ان چاروں کی جی ڈیوٹی ہیں. اب ان کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے فرشتے، جیسے جنت کے دربان کے بارے میں جی رایان آتا ہے ان کا نام. پھر ایک فرشتہ جس نے عرش کو تھاما ہوا ہے، ان کا بھی ذکر آتا ہے. بہت سارے اس کے فرشتے ہیں جو جی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. تو ان کی ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. پوری سینکڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہوں گے، جتنے بھی ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ہم سب پہ ایمان ہے کہ بھی جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سب ہیں اور فرشتے ہیں. اچھا اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے آنے والے لوگ تھے نا کتابوں کے ماننے والے، وہ اس میں فرق کر جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ نوز باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے. یہ کوئی اللہ کے اسسٹنٹ اس طرح کے، مثلا کوئی نوز باللہ اولاد ہے. تو اس کو رد کیا اسلام نے، کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے. تو اب وہ انشاءاللہ. فرشتے ہیں، ان سب کی ڈیوٹی ہیں، اور یہ معصوم ہے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پوائنٹ ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتے. ان کو الاؤ ہی نہیں، ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ان میں عقل ہوتی ہے لیکن نفس نہیں ہوتا، جو ہمارے میں ہے نا. ہم لوگوں کو فری ول دی ہوئی ہے، یہ چیز صرف اور رائٹ. صرف انسان کے پاس. تو ہمیں یہ بلیو کرنا ہے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے جن کا نہیں پتا، وہ سب موجود ہیں. کتابیں بھی ہو گئی، فرشتے بھی ہو گئی، پھر پیغمبر وہ بھی ہو گئے، کم و بیش 1,24,000 جن کا ہمیں پتہ ہے جن کا نہیں پتا. اس کے بعد پھر اللہ سے ملاقات بھی جی ہوگی، یعنی کہ ہم نے بعد میں اللہ سے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اللہ کو ملنا بھی ہے. اور اس کے اوپر ایمان ہونا کہ جی ہم نے پتہ نہیں ملنا ہی نہیں، بالکل ملے گا ہر بندے کا. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے میں نے ہر بندے کا حساب لینا ہے. ہر بندے کو، چاہے جس کو بے حساب بخشے، جو ہر بندے کو اللہ ملے گا. آخرت جسے ہم انگلش میں ریسٹرکشن کہتے ہیں، کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، یہ ایمان کا آخری ہے پوائنٹ، کہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے. اب آپ کو ایک جی قصے بتائیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا جن کے ساتھ ہماری ڈسکشن بھی ہوتے ہیں، ان میں کچھ گورے انٹلیکچوئل بھی ہیں، سو کالڈ بھی ہیں، کچھ جینون بھی ہیں. وہ یہاں پاس بہت ساری چیزیں مان لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے جی اس پوائنٹ پہ آ کے نہیں مانتے کہ دوبارہ بھی اٹھائے جائیں. جی. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ نا اوکے. ہمارے کچھ سرکل کے اندر جو لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی، جاننے والے کوئی ان کے آگے، تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں ہمیں نا یہاں پہ دفنانا نہ، ہمیں جلانا، جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کریمنیٹ کر دیں گے اس کو.
यहाँ पे एक बना हुआ है, वो जो उनका ताबूत होता है ना, पूरा का पूरा आग तो में डाल देते हैं। उसके बाद उसकी राख इकट्ठी करके ना वो छोटे से डब्बे में, जैसे ये हिंदुओं में ये चीज है, ठीक है, कि वो उसको बर्न करते हैं। तो उनसे पूछा ऐसे क्यों करना चाह रहे हो भाई, तुम तो क्रिश्चियन। उन्होंने कहा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी जो है उसके साथ कोई ऐसा बाद में कीड़े आए, फलाना हो, तकलीफ पहुंचाएं। ये नहीं अंदाजा करें, ये मैं आपको ये अभी फी जमाना हम्म बाहर टॉकिंग, ये इस दौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो हम्म हमने उससे पूछा यार ये जो इस तरह जो कह रहे हो, जी जी तो इसका मतलब फिर तुम्हें पता है कि कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने कहा इसलिए तो हम जला देंगे अपने आप को, खत्म कर देंगे ताकि, तो ये नहीं कि उनका ये ईमान है कि वो जल जाए तो शायद वो बच जाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला कहता है मैं इनको हम्म दोबारा इकट्ठा करूंगा, तुम्हारी हड्डियां हर चीज दोबारा इकट्ठी होंगी। और इसका एक डिटेल वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस बारे हम्म में, अल्लाह कुरान में जब ये वाकया आया ना, और कुरान और हदीस में जब इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं, इट्स अ जी ब्यूटीफुल इंसिडेंट जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी या अल्लाह, ये इससे रिलेटेड है, इस ब्यूटीफुल। डिस्ट्रक्शन से, दोबारा उठाए जाने से, कि या अल्लाह ये कैसे हो जाएगा। एक बंदा जो मर गया, उसकी हड्डियां गल गई हैं, या कोई जल गया, या कोई समंदर में चला गया, तो अल्लाह ने आगे से कहा कि इब्राहिम तुम्हें कोई इसमें डाउट आ रहा है। उन्होंने कहा या अल्लाह मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसका बताए ना, तो मेरा ईमान मजीद तकवीयत पकड़ेगा। ये वर्ड है तकवीयत, स्ट्रेंथनिंग होगी मेरी ईमान की, क्योंकि वो तो नबी नबी थे, तो वो नबी हैं ऑफ कोर्स। तो हम्म। अब सोचें कि वो उन्होंने जब सुभान अल्लाह। क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे उनका मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मुझे इसका पता चले, ताकि कैसे ये, यानी ही वांटेड टू सी अदर इन एक्चुअल, ही दरअसल वो देखना चाह रहे थे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह हम्म तो पता है ना उनको कि अल्लाह तो मुझे दिखा सकता है। तो अल्लाह ने कहा अच्छा जी फिर एक जानवर उसके लैला हम्म पीस करो। बड़ा डिटेल वाकया है वो, कोई इधर फेंक दो उधर फेंक दो, ये कर लो। उन्होंने सारा बिखेर दिया, काट के ना जिबा हाँ करके वो जी हाँ सारा। जी तो अब गालिबन अल्लाह का बेशी माफ फरमाए, वो हिरन था या कोई ऐसा जी जानवर, पर वो पीस करके उसको बिखेर दिया। तो अल्लाह ने कहा अब इसको बुलाओ दोबारा से। उसको जब बुलाया तो वो उसी तरह इकट्ठा हुआ, हम्म, और फिर उनके सामने हाजिर हुआ। तो अल्लाह ने कहा मैं इस तरह जी इकट्ठा, ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की टेक्नोलॉजी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब ये जो और जोहला एक या, वाकया और भी है जो अ, तबाह हुई हुई पर हुआ था, और जी उसके जी, अंदर भी यही हुआ था कि उन्होंने सोचा कि ये तबाही मची हुई है तो ये किस तरह से होगा। तो अल्लाह ताला हाँ ने उनको क्लैरिटी देने के लिए एक साल के लिए मौत दे दी। बिल्कुल। वो साबे काफ जो हैं, जिनके हम्म, ऊपर सूरह काफ रखी गई है ना नाम, वो साबे काफ का वाकया कि ये जी कैसे, तो उनको अल्लाह ने फिर दिखाने के लिए, जी तो जी ये बार बार अल्लाह ने किया। लेकिन ये अच्छा, इसमें ना एक बड़ा पॉइंट है, इसमें ये कि डिफरेंस है ईमान के अंदर और शक होने में। यानी कि ईमान के अंदर कमजोरी और ईमान की तकवीयत का फर्क है। जी अगर आप अल्लाह से अपने ईमान की ताकत को रख के कोई चीज मांगे ना, और आप जी सच्चे हो, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जिस तरह हम लोग आग एक दूसरे को चक्कर दे देते हैं जो लोग, तो हम अल्लाह को भी ऐसे चक्कर दे देंगे। अल्लाह अल्लाह को नहीं, कोई बंदा नहीं दे सकता। दिस दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस। बेशक ठीक है ना, इम्पॉसिबल से भी अगला लेवल है। तो बेशक। जो आपने कभी भी, ये जो हमारे सुनने देखने वाले, ये कभी अल्लाह को ना आप धोखा दें प्लीज। अल्लाह को ना ये सोचें कि वो, मैं उसको किसी तरीके से ऐसे, कि क्या अंदर से सोच रहे कुछ है, मुंह से कुछ है अल्लाह के सामने। तो अल्लाह के सामने ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए जिनका ईमान पक्का हो। फिर आप अल्लाह से को मांगे तो अल्लाह आपको जरूर दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। लेकिन हम्म आप सच्चे हो उसी अपने क्लेम में, ये नहीं कि अंदर शक है कि पता नहीं होगा कि नहीं। नहीं, हम्म हो कि यार या अल्लाह। तो यहाँ से पता चला बेसिकली, ये जो वाकयात है, यानी एक के बाद दूसरा वाकया है, ये अल्लाह ने क्यों बताया कि यार सोचो ना, देखो करो। अगर तुम्हें ऐसा पॉइंट आएगा ना जिंदगी में कि तुम्हारा ईमान तो पक्का हम्म होगा, लेकिन तुम्हें कोई तकवीत चाहिए होगी, कोई एग्जाम्पल, मेरा सहारा देखना, या मुझे देखना चाहोगे, मेरे किसी हुक्म को देखना चाहोगे, या मेरी तकदीर और ताकत को देखना, तो तुम्हें नजर आ जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपका ईमान पक्का हो, फिर आप उसी से अगर अल्लाह से जो मांगे ना अल्लाह कर देता है। अब इससे इम्पॉसिबल क्या चीज हो सकती। तो हमने खुद अपनी, मैंने जिंदगी में एक दो चीजें ऐसी देखी हुई हैं लोगों की,
जो कि अगर मैं बताऊं तो अनबिलीवेबल है, लेकिन उन लोगों के ईमान ही इतने पक्के थे। और ये आज के दौर में भी लोग मौजूद हैं, ये नहीं है कि बस थे, आज भी हैं। और जो इस तरह मांगे ना उसको फिर अल्लाह देता भी। इम्पॉसिबल। चाहे वो गैब गैब से खजाना देने की बात हो, गैब से रोजी देने की बात हो, गैब से मदद देने की बात हो, आ जाती है, आ जाती है। तो मैं जी। आपको एक वाकया छोटा सा बता देता हूँ, लाहौर का वाकया है। मेरा एक बड़ा अच्छा करीबी एक दोस्त है, अजीज है। तो आपको पता है जी। वो जोहर टाउन के पीछे जी। अपना एक जिना के पास दरमियान में एक रोड है जहाँ पे बेस वो नया नया उस वक्त 10 इयर्स बैक अंडरपास नया बना था। तो वो उन्होंने ना खुली कर दी रोड। तो वो मुझे बताता है कि रात को ना बहुत लेट हो गया, जी। कोई 1-2 बजे का टाइम हो गया। और आपको पता है कि 1-2 बजे लाहौर में तो इतना नहीं होता, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया इस तरह का है उस वक्त कि कोई भी नहीं था। तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, तो वो ना काफी था भी अकेला, तो गाड़ी जो है इस तरह खराब हो गई। तो अब वो बैठा हुआ है, तो उसको ना किसी ने एक दुआ बताई थी कोई पढ़ने के लिए ना। तो अब वो तो मेरे जहन में नहीं, बार कोई दुआ एक बताई थी कि जब कोई खास तकलीफ ऐसी हो तो ये पढ़ ली तो अल्लाह की मदद आ जाती है गैब से। उसने कहा यार ये दुआ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब जरूर अल्लाह मेरी मदद करे। इस वक्त कोई भी नहीं है, फोन भी उसका बंद पड़ा हुआ है, और क्या करे। तो उसने ना वो दुआ पढ़नी शुरू की। कहता है मैं दुआ पढ़ता गया हूँ, तो एकदम ना एक बाइक आई है, एक बाइक उस वक्त रात की, और उसके ऊपर एक बंदा बैठा आके मेरे पास रुका। कहते जी खैरियत है? क्या जी हाँ, मैं ना बस ये गाड़ी मेरी खराब हो गई। मैंने कहा अगर आप अलाउ करें तो मैं देख लूँ, मैं मैकेनिक हूँ। मैंने कहा यार देख ले। उसने कहा चेक चुक किया, उसकी जो भी मसला मसाइल था वो ठीक हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई और चला गया। तो उसने कहा फिर कि भाई कोई पैसे पूसे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो, कहते मैं ना कहीं और जा रहा था, तो पता नहीं एकदम मेरे जेहन में आया कि यार इधर से चलता हूँ, तो आगे आप खड़े हुए थे। अब आप सोचें कि वो कहाँ से ख्याल आया, कहाँ से नहीं आया। उसकी नीयत अच्छी थी, ठीक है, उसको भी सवाब देना था, उसको भी दिखाना था। तो इस तरह से ना ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल, उसने कहा कि मुझे मुझे पता था कि मैं ये पढ़ूंगा ना, मुझे पूरा यकीन था। मैं सोच रहा था पता नहीं अब फरिश्ता आएगा को क्या होगा। अल्लाह ने ऐसे मेरी मदद की। अब उसमें ना फिर हमने अपने हज़रत साहब से भी इसको, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान या तुम्हारा जर्फ इतना होता ना कि फरिश्ते को तुम बर्दाश्त कर सकते, तो अल्लाह ने फरिश्ता ही भेज देना था। तुम्हारा जिस तरह था ना, अल्लाह ने उसी तरह तुम्हें मदद भेजी है। जितनी तुम्हारी ईमान की स्ट्रेंथ थी, जितनी तुम्हारी अपनी कैपेसिटी थी ना, अल्लाह ने उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें ये मदद भेजी है। और ऐसे ही होता है। तो ये ईमान, अभी आप सोचें कि मुस्लिम दीन के अंदर मुसलमान नहीं बना अभी, ये सिर्फ मोमिन बन रहा है। अभी मोमिन के तकाजे हैं सारे। ठीक है। तो दोबारा उठाए जाने पे ईमान होना कि हाँ हमें अल्लाह दोबारा, हम मरेंगे, हमारी हड्डियां अगर नहीं बचेंगी। कुछ तो मुसलमान मैंने देखे, उनकी तो माशाल्लाह जिस्मों को कुछ भी नहीं होता यार। मैंने आज के दौर में भी वीडियोस भी खुद भी देखा है। किसी की मानतन गई है बॉडी और वहां से निकाला तो माशाल्लाह फ्रेश। तो अब जो भी जिनकी अब खत्म भी हो जाएगी, अगर कोई समंदर में गिर के या आग में खुदा ना खास्ता जल के कोई तकलीफ से मरा गया, किसी आफत के अंदर, पहाड़ी कहीं भी उसका कोई मसला हो गया, अल्लाह उसको दोबारा इकट्ठा करेगा, उसको सामने हाजिर कर देगा। इस चीज पे ईमान हो। और ये जब आप करेंगे ना कि हाँ किसी भी तरह भी अल्लाह के सामने मैंने जाना है, अल्लाह मुझे दोबारा उठा सकता है, फिर आप ये सारी 5 चीजें कंप्लीट होंगी, फिर आप मोमिन होगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जी अब मुसलमान कौन है। ठीक है, तो उसमें फिर मजीद 4 चीजें और हैं। 5 ही आ गई, 4 हैं। वो कौन सी हैं जी? कि मुसलमान या इस्लाम, इस्लाम के अमल करने वाला मुसलमान है। तो बताया कि इस्लाम क्या है, तो रिप्लाई कि सबसे पहले अल्लाह की इबादत करना, और उसके साथ किसी और की इबादत ना करना। इस्लाम इज टू वर्शिप अल्लाह एंड नॉट वर्शिप एनीथिंग बिसाइड्स हिम। अब देखें, अब ये छोटा सा फिक्र है कि अल्लाह की इबादत करना। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब है कि आप ये माने कि हमारा बनाने वाला, और हमारे सजदों का, और हमारी हर चीज जो इबादत से रिलेटेड है, वो उसका हकदार अल्लाह ही है। ठीक है। और जो बंदगी अल्लाह की करनी है ना, वो और किसी की नहीं हम कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह की है। हम मोहब्बत कर सकते हैं, इताअत कर सकते हैं,
انبیاء کرام کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پیاروں کی، اصحابہ کی، اولیاء اللہ کی. لیکن جو عبادت، وہ ہم لوگ کسی کو اس کے اندر عبادت میں ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے. نہ کسی نبی کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ کسی اور ہستی کی عبادت ہو سکتی ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کی، اور وہ کسی بھی فارم میں ہو. اس میں نا بڑی کلیئر چیزیں اویلیبل ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ عبادت جیسے آپ نے اپنے پیرنٹس کا ہاتھ چوما ایسے کر کے، یا اپنی قبر چوم لی ماں باپ میں سے کسی کی جن کے نہیں ہیں، تو وہ سجدہ ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایسے عبادت نہیں ہوتی. اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ مانیں کہ یار یہ خدا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مانیں کہ خدا ہے. کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے نا، تو آپ بہت، ہی واز ویری ٹال، تقریباً 7 فٹ کے قریب قد ہوگا ان کا، 7 ساڑھے 7 فٹ. ہی واز ویری اسٹرانگ بلٹ اینڈ ویری ٹال. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ ان کے سامنے جب بیٹھتے تھے نا، تو ادب کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ اتنا جھکتے تھے کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ لگتا تھا ابھی زمین پہ ہی لگ جائے گا سر. تو اب آپ سوچیں انہوں نے سجدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. آپ کی نیت کا ہونا ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو یہ مانتے ہو کہ یار یہ خدا ہے. ان دونوں کا چیزوں کا ہونا، نیت کے اندر بھی اور اظہار کے اندر بھی. یہ نہیں کہ آپ، میں آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں تو وہ سمجھے یار دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے. ماں باپ کے تو ہاتھ پیر چومنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے پیار کرو، سر چومو، قدم چومو. تو آپ سوچیں کہ اتنا نہیں ہے کسی قبر چوم لیے. یہ سب، یہ ڈفرنٹ کیٹیگری ہے. عبادت از سمپل. عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت کرنے کا مطلب کہ جیسے یہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جیسے کوئی آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جتنے بھی مذاہب دوسرے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کے اپنی اپنی ریچولس کرتے ہیں. بدھزم، یہ وہ سب، یہ ہے عبادت. اور یہ ہے آؤٹ آف کوشچن. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو بڑی ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا ایکسپریشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسپریشن سے بچنا چاہیے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی ایسے نو مسلم ہے. اب دیکھیں، اب اتنی ترقی ہو گئی ہوئی ہے اس وقت، ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر میں کہیں پہ جا کے ایسے دعا کر رہا ہوں تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ کس سے. تو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نو مسلم ہے کچھ ہے، تو آپ ہاتھ باندھ کے دعا کر لیں. میں آپ کو صرف ایک آپشن بتا رہا ہوں کہ احتیاط کی. لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جب عبادت کی نیت ہو کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور صرف اللہ کی ہی عبادت ہو سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ کے سوا کسی مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی. جو نمازیں ہیں یا صلات ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کر، یعنی پرفیکٹلی اس کے اندر آتا ہے ورڈ کہ بہترین طریقے سے، جو آپ کا بہترین ایکسپریشن ہے، جو آپ کا بہترین انداز ہے، اس میں نمازوں کو ادا کرنا اللہ کے لیے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب کہ آپ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ دنیا داری سے، وہ یاد ہے آپ کو ہم نے ایک اپنی ڈسکشن میں وضو کا ایک ذکر کیا تھا کہ وضو کے اندر ہی اپنی نیت بنا لیں جب آپ ہاتھ دھوئیں کہ یار میں دنیا کے ہر معاملہ سے آزاد ہو رہا ہوں، اپنی سوچوں کو ہر چیز سے پاک کروں. ٹھیک ہے، وضو کے اندر ہی یہ کر لیں. یہ ایک تھراپی بھی ہے. اگر کسی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے نا جسمانی، جس طرح کسی کی جگہ کو پرابلم ہے ہاتھوں میں یا سر میں یا آنکھوں میں، تو وضو کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میری یہ وضو کے ساتھ ساتھ یہ ساری تکلیف جا رہی ہے، یہ میرے سے دور ہو رہی ہے. تو آپ خود کسی کو بتائیں اور دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو اٹس اے تھراپی ایز ویل. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ میں اب جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، بندہ ویسے بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن جب آپ نے وضو کرنا ہے، آپ یہ بھی سوچیں کہ میری یہ تکلیف بھی جا رہی ہے اور میں دنیا سے بھی پاک ہو رہا ہوں. اور پھر آپ نے جانا ہے اللہ کے سامنے، اور پھر اس میں کوئی کوشش کرنی ہے. آپ کوشش کریں گے تب بھی خیالات آئیں گے. تو اس کا جو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو خالی کر لو. بس بس یہ سوچو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر اس کے باوجود کوئی خیال آئے تو پھر اس کی طرف غور نہیں کرنا. آپ نے اپنا توجہ ادھر ہی رکھنی ہے. اگر خیال آنے کے بعد آپ کو سنجیدگی یا اداسی ہو، تو وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے.
کہ دل ایسے ہو رہا ہے کہ یار میری نماز کیوں نہیں ٹھیک اور اگر آپ کو خوشی ہو کہ یار میری نماز ٹھیک نہیں ہو رہی خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کے اندر کمزوری ہے۔ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھ کے آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جتنی بہترین توجہ، کیونکہ آپ خود سوچیں نا، آپ کو بندہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے یا کسی منسٹر یا کسی بھی بڑے عہدے دار کے پاس جائے، کسی اچھی پوسٹ پہ ہے کوئی، ٹھیک ہے، آپ بندہ کتنا اس کی طرف توجہ دے کے بیٹھتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یا کوئی بندہ آپ کو جاننے والا کسی پرائم منسٹر کو ملے یا پریزیڈنٹ کو ملے فار ایگزامپل، تو کوئی بندہ جو ہے نا وہاں جا کے جمائی نہیں لے گا، کھانسی نہیں کرے گا پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس پریزیڈنٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں دنیا کے کسی پریزیڈنٹ کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پورے کائنات کا مالک ہے اس کے سامنے آپ جا رہے ہیں، اور آپ اس طریقے سے کوئی کھانسی کرے کوئی اور آپ اس طریقے سے چلے جائیں اس کے سامنے میں نہیں جا سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پردہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے، اللہ تو ہر 7 پردوں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن انسان کی اپنی سوچ بھی تو نہیں چاہیے نا۔ میرے جو بابا جی تھے نا، حضرت بابا جی فضل کی فضل نام تھا ان کا، اللہ بخشے، تو وہ 96 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس وقت آئی واز ویری ینگ، تو جو آگے ان کے خلیفہ تھے حضرت صوفی محمد احمد صاحب، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ جو بابا جی تھے نا، انہوں نے جی نماز کے لیے ہی واز 65 ایئرس 60 پلس، تو وہ انہوں نے نماز کے لیے علیحدہ جوڑا رکھا ہوا تھا، ہر نماز کے بعد وقت وہ اچھا اپنے کپڑے پہنتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر چینج کرتے کہ بھئی اس میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہ آ جائے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم جو بھی ایشو تھا، لیکن آپ سوچیں یہ پروٹوکول دے رہے تھے وہ، اور بڑھاپے میں، ٹھیک ہے، تو دس از ویری اسٹرینج کہ آج کے جو ہمارے جوان ہیں وہ نکروں میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ شریعت تو اس کی اجازت دے دیتی ہے کہ اگر بزرگ، لیکن آپ سوچیں آپ نے پجاماز پہنے ہوئے ہیں، اس چیز کو پسند نہیں فرمایا گیا کہ پجاماز میں بندہ نماز پڑھے، آپ سادہ کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پروٹوکول کا ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ جیسے نماز جاتے ہیں ادھر ہی جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مسجد میں جائیں یا آپ کو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ادھر ہی ساری نا ادھر شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں آپ کھڑے کہاں پر ہیں؟ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کو پرفیکشنلی جاؤ، مسلمان نہیں بن سکتے جب تک تم اس کی پرفیکشن کی طرف نہیں جاؤ گے۔ نماز کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے کھڑے ہوں کہ جیسے حق کھڑے ہونے کا حق ہے، وہ حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا لیکن کوشش تو کی جا سکتی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں، اب وہ کیسے مسلمان ہوئے گا جو یہ چیز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے، پھر کوشش کر کے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی کیپیسٹی سے اوپر کسی پہ وزن نہیں ڈالتا، نہ وہ ایکسپیکٹ کرتا، لیکن اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم لوگ بہتر سے بہتر اپنے لیے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں اپنے لیے بہتری کر سکتے تو کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ چیزیں یہاں اچیو کر لیں گے تو آگے جا کے ہمیں اس سے آگے کی نعمتیں ملیں بے شک گی، یہ چیزیں پہلے وہاں پوری ہوں گی اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، تو اس لیے یہاں پہ یہ چیزیں مسلمانی یہیں پہ اختیار کریں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے نماز کے ساتھ ہی، وہ ہے کمپلشن ٹو پے صدقہ، جو کمپلسری صدقہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ پے کرنا یہ ہر مسلمان کا ہے، رائٹ زکوٰۃ پے کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ کوئی مومن، یعنی پہلے مومن بن گیا اس کے بعد زکوٰۃ نہیں پے کر رہا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا یا نہیں ہو سکتا، وہ پھر مومن کے ہی درجے تک ہے، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ساری مومن کے لیے بتائی گئی ہیں، لیکن جب آپ اس کی سب کیٹیگریز کرتے ہیں پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے، جو مسلمان کا جو مطلب یہی بنتا ہے جو سلامتی والا ہے کہ جب تک وہ یہ چیز نہ پوری کر لے، اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، اچھا یہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی نا جی جگہ جگہ وہ جو جہاں جہاں ہے نا وقیم الصلاۃ واتو الزکوٰۃ، کیسی بات ہے کہ جہاں اللہ نے اپنا حق رکھا ہے نا کہ میرے اپنے جی سامنے نماز پڑھو یا میری عبادت کرو، میرے سے رابطہ رکھو، میرے سے کنیکشن رکھو، کنیکٹڈ رہو،
اس کے ساتھ ساتھ ہی وہیں پہ یقین الصلاوات اور زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نظام چلا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ تو یعنی ورال ہو رہا ہے، اس کی طاقت کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ ساری مشینری ہے نا، یہ ہمیں نا اس کے اندر انوالو کرنا چاہ رہا ہے. اللہ پاک کی ذات ہمیں اس میں انوالو کرنا چاہ رہی ہے، یہ جو پورا نظام چل رہا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا بھی کوئی جی جیسے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اوپر والے ہاتھ میں رہے ہم. کیوں؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے سے تعلق رکھو، میری عبادت کرو اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دو. یعنی میرے جو بندے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ رہو، ان کے لیے آسانیاں رکھو، ان کے بالکل لیے زندگی میں جو غریب ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری لے کر آؤ. اپنے مال سے جو تمہیں لگتا ہے اس میرے مال سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کی جو کم سے کم جو منیمم پرسنٹیج ہے وہ 2.5 ہے. یہ میں بتا دوں جسٹ کہ یہ منیمم ہے 2.5. ٹھیک ہے، جی یہ منیمم ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بالکل وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. کہ آپ کو پتا ہے یار میں نے منیمم کر دی ہے، اب میں اس کے اوپر جتنا بھی کر رہا ہوں یہ میری اللہ کی اپنی اللہ کے ساتھ میرا اپنا معاملہ ہے. تو وہ جتنا کریں گے اتنے اللہ دے گا بھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ نے قسم کھا کے یہ فرمایا ہے کہ میں قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان غربت میں نہیں جا سکتا کبھی. یہ نہ سوچے کہ میں یہ پیسے دوں گا اللہ کے راستے میں تو میرا کیا بنے گا. نہ کریں. جو آپ کر سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں دیں. اللہ اسے 10 گنا کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوٹاتا ہے. نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار میں بس اللہ کی خوشی کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو 10 گنا کرے یا اس کو 100 گنا کرے یا اس کو کئی گنا کر دے. اگر آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں گے وہ بھی لگا دے گا، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو وہ بھی نہیں لگائیں گے. کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ جیسا وہ مجھے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاؤں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے بالکل صحیح کام میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے نا وہاں وہاں زکوٰۃ کا، کیونکہ اللہ کے نظام میں شامل ہو جائیں، تاکہ کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے میں 24 گھنٹے کام کر رہا ہوں، میں تھکتا نہیں، اور میں 24 گھنٹے کام میں لگا ہوں، پوری کائنات جو ہے نا میں چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں، کیونکہ انسان کو نا اللہ نے اپنے امیج پہ بنایا ہے. جس طرح اللہ دیکھتا ہے ہم ویسے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری دو آنکھیں ہیں. اللہ کلام کرتا ہے ویسے تو نہیں کرتا جس طرح ہم، لیکن ہم بھی بول سکتے ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے اللہ سنتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جو کریٹیوٹی، میرے استاد کہتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے، ہم صرف ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، وہ کریٹ کرنے والا کر چکا ہے ہر چیز، ہم نے صرف اس کو ڈسکور کرنا ہے. تو جو بھی ہم کریٹ یا ڈسکور کرتے ہیں نا وہ ہم اپنی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس روح سے جوڑا ہوا ہے، اپنے امیج پہ بنایا ہوا ہے، جو ہمیں اس چیز کو کرنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم لوگ یہ تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. یہ سب اللہ کی شانیں ہیں. تو اللہ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے اس نظام میں آ جائیں کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اسی لیے زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ لفظ ہے. اچھا، اس کے اندر پھر آخری جو چیز ہے رمضان کے روزے رکھیں. جب آپ یہ والا کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ جی اللہ کے جو ہے نا مسلمین میں آپ اسلام پہ پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے رکھنا اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ سے اس کو نہ چھوڑنا، اور اگر ہو سکے تو اس کا کفارہ دینا. ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو یہ جب آپ 4 چیزیں یہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ مسلمان بن جاتے ہیں. تو 5 چیزیں پہلے والی، 4 یہ، اور اس کے بعد جو 2 اگلی ہیں پھر احسان کے متعلق، وہ جو جی ہم سب سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ احسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ایسے، اللہ کی عبادت جی کرنا، یا اللہ کی نماز ایسے ادا کرنا جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں یا نہیں دیکھ پا رہے تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور سوچ لینا، کم سے کم منیمم، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ پھر احسان کے مرتبے پہ چلا جاتا ہے. تو ایمان، اس کے بعد اسلام، اس کے بعد پھر احسان، یہ ہمارے
اور پھر اس کے اندر مزید آپ کی वाह اپنی اپنی دوڑ ہے. یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے ہم لوگ اس دنیا سے جائیں گے نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اسے بخش تو دے گا ہی، چاہے اس کو بے حساب بخشے یا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ کر کے بخشے. تو اللہ کا، یہ اللہ کا ہے حق، یہ اللہ کو ادا کرنے دیں. اس پہ لوگوں کو اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرنے چاہیے کون کیسے بخشے جائے. آپ کو پتہ نا کہ ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی سنگر ہوا کرتی تھی میڈم نور جہاں، ملکہ ترنم، ٹھیک ہے، بڑے انہوں نے نغمے بھی گائے ہیں जी سب. जी 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 تو ہم لوگ جب پتہ چلا نا کہ जी ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی 27ویں رات کے دن رمضان میں ڈیتھ ہوئی تھی. जी تو لوگ نا حیران ہو گئے تھے. जी اینڈ شی बिल्कुल واز मुझे अंदाजा شی है واز ये ill from long time، پتہ نہیں کب سے بیمار تھی. اللہ نے 27ویں رات کو اس خاتون کو اپنے जी پاس بلایا जी صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جج نہ کرو کسی، پتہ نہیں. اور پھر میں نے نا اس وجہ سے نا پھر میں نے تھوڑا سا نا बिल्कुल اس सही پر ہم نے ریسرچ بھی کی. اس وقت میں نے دیکھا کہ یار اللہ تعالیٰ کی یہ کیا وجہ. تو پھر مجھے پتا چلا کہ شی واز ویری گڈ ود ہر سبارڈینیٹس، اپنے گروپس کے لوگوں کے ساتھ. شی واز ویری گڈ، شی واز ویری ہمبل، شی واز ویری لونگ ٹو ہر فیملی. اور سوری، تو اپنے جو نا بڑا خیال رکھتی हम्म تھی بچوں کی. کسی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو پیسے چاہیے، شی واز آلویز دیر. اور ادروائز پیپل ٹاک اباؤٹ سو مینی تھنگس نیگیٹو وے میں. آپ کو پتا ہے کون بچتا ہے، اب لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے. تو جب یہ چیز ہوئی نا لوگ हम्म کے نا، لوگ لٹرلی آئی ریمبر پیپل گاٹ سائلنٹ کہ یار یہ اتنا بڑا اللہ نے 27ویں کی رات اللہ نے ان کو بلایا. لٹرلی 27ویں کی روزے کی رات کے دن ان کی ڈیتھ. تو اس لیے کبھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے کسی کو کس وجہ سے بخش دینا ہے، کسی کو बिल्कुल ठीक ایسی بات پہ بخش دینا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکے گا، کسی کو ایسی بات پہ پکڑ لینا ہے کہ وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوگا، نیکیاں کرتا رہا ہوگا، اور کوئی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں آئی اس کو اللہ نے پکڑ لینا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ قرآن و حدیث میں، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے نا فرحان بھائی، وہ بہت ہی، وہ ہماری سوچوں میں نہیں آ سکتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ شریعت ہمارے لیے بڑی مشکل بنا دی ہے، اتنا کچھ کرنا پڑے، یہ کیا ہے یار. یہ بالکل ہی ایروگنٹ اور اگنورنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ ہمارے لیے آسانی ہے. یہ شریعت جو ہمیں آئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے زندگی گزارنے کا، یہ ہمارے لیے آسانی ہے دراصل. شریعت کیا بتاتی ہے؟ آپ نے ठीक جناب نکاح کر سکتے ہیں. شریعت کیا بتاتی ہے؟ آپ हम्म کھانا کھا سکتے ہیں. شریعت بتاتی ہے آپ کے اوپر آپ کا حق ہے. شریعت بتاتی ہے آپ کے اوپر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا حق ہے. شریعت بتاتی ہے آپ نے جناب اللہ کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے. صرف 5 نمازیں پڑھ لیں گے تو بس اللہ راضی ہو جائے. یہ شریعت بتاتی ہے. ورنہ یہ جو روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، رمضان کے رکھتے ہیں جو، تو اس میں کون بتا رہا ہے؟ شریعت تو بتا رہی ہے کہ صبح اٹھ کے پہلے سحری کر لو، شام کو اٹھ کے اس کو افطار जी کر لو. تو شریعت جو ہے نا ہمالیہ آسانی ہے. اور جتنا بندہ انسان اللہ کے قریب जी ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بیسیکلی یہ فیسلٹی رکھی گئی ہے شریعت میں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو، نبی کے صلی اسلام کے احکامات کو ہم جب پورا کرنا شروع کریں نا، ہمارے لیے آسانی آ جاتی ہے زندگی. اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں کہ بھئی حلال روزی کمانی ہے. اب دیکھو یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، हम्म اور اسی ایک چیز کے اوپر، حلال روزی کے اوپر ہی دعاؤں کی قبولیت ہے. اگر کوئی بندہ نیت ہی نہیں کرتا نا حلال کی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ हम्म چلیں بڑے مسئلے مسائل ہے، لیکن نیت تو رکھو نا کہ یار میں نے اچھا کمانا ہے، اچھا کھانا ہے، تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ فرما دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جس کے روزی میں فرق ہے نا، یعنی جو اوپنلی حرام کھا رہا ہے، اس کی دعا نہیں जी قبول ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا لیے ہیں نا، کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے چھپا لیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے اوپن رکھ دیے ہیں. جیسے کسی انسان کے لیے یہ حکم ہے، ہر ایک हम्म کے لیے، کسی صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ محنت کرو تو پھل ملے گا. جو جتنا محنت کرے گا وہ اتنا ہی آگے چلا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ سب عمل کریں گے. یہ اللہ کا ایک یونیورسل لا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر جو جتنا زیادہ
صدقہ دے گا یا جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اللہ دے ہی جائے گا، اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو. یہ اللہ نے ایک لا بنا دی. مسلمانوں کے لیے اسی طرح کچھ اسپیسیفک چیزیں بتائیں گی کہ بھئی یہ دنیا جو ہے، دنیا کے اندر اس طریقے سے چلنا ہے کہ اپنی آخرت کو ذہن میں رکھو، میرے ساتھ ملاقات کے اوپر ذہن میں رکھو، یہ جو ایمان کا حصہ ہے، میری بنائی مخلوق یہ اب جو ایلین کی رولے رولے پڑے ہوئے ہیں. سمپل سی بات ہے یار، اتنی زیادہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، ان میں جنات بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر اس دور میں اگر کوئی جن کسی کے سامنے آ جائے تو اس کہے گا یار یہ ایلین ہے. ہمیں شروع سے بتا دیا 1400 سال پہلے سے کہ یار یہ موجود ہیں، باہر بھی اس دنیا کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں، وہاں پہ مخلوق ہے، اور یہاں پہ بھی جنات موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھیں کسی نے؟ اگر وہ سامنے آ جائیں تو لٹرلی وہ ایلین کی طرح کی ہوں گے، وہ ایلین ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سائنس جو ہے نا، وہ سائنس اس کو پروو کرے. اب سائنس تو بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے. جی ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے فلسفی بھی بہت آگے ہے، اسلام تو بہت اوپر ہے. اللہ کا ایک ورڈنگ آف اللہ ہے نا، ورڈکٹ آف اللہ اور ورڈنگ آف اللہ ہے اسلام میں. جو ہاں جی فلسفی ہے نا انسان کی، اپنی سوچ، شعور، وہی بہت آگے ہے. سائنس بعد میں آتی ہے، فلسفی پہلے پہنچ جاتی ہے، سوچ پہلے چلی جاتی ہے. ہوں تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے آج کل کی، بھئی یہ دنیا کو کچھ ہو جائے گا، ہمیں دوسرے پلانٹ کی ضرورت ہے. وہ دراصل یہ چیز ہے، وہ یہ نہیں ماننے کو تیار ہو رہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سوال و جواب کرنا ہے، آپ کا جناب حساب کتاب ہوگا، پھر آپ کو اکارڈنگلی آپ کو اپنی اپنی جگہ بھیجے گا. جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ اس کے ساتھ دیکھے گا کہ کیا 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 نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا مانتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو ساڑ سوڑ کے فارغ کر دے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. چھوٹی سی ایک یہ دے دی. اب اس چیز کو یہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ یار نہیں یہ نظر نہیں آتا. میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک بہت بڑے یہ آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، ان سے ایک جو اسپیکر تھے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر آپ کے سامنے آ جائیں اللہ تو پھر، انہوں نے کہا پھر میں مان لوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ خدا آپ کے سامنے نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ہاں. تو اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، صرف اپنی اس ایشو کی وجہ سے کہ ہی از ناٹ ایبل ٹو سی اللہ، اس لیے اللہ کو نہیں مان رہے. تو جب آخرت میں سامنے جائے تب تک اس کو نہ بٹو لے. اور اللہ نے کہا جس طرح جو مرے گا اس کو میں ویسے ہی اٹھاؤں گا. اس بات کو سمجھ لیں. یہ نا اگر سمجھ آ گئی نا ہمیں، تو یہ ہمارے مسئلے آسان یہ ہو جائیں گے زندگی کے جو آخرت کے ہیں. کہ آپ نے کیوں یہ ہم لوگ یہ سلسلہ سارا شروع کر رہے ہیں، کیوں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیوں ہم یہ اس کو آن لائن لے کے آ رہے ہیں؟ اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ شاید کوئی بندہ اسے کچھ سیکھ لے، اس کا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی اس کو سمجھ آ جائے جو اس کو زندگی میں، روحانی زندگی میں آگے لے جائے. کل کو جو آنے والی زندگی ہے نا، اس کے اندر اس کو پتا ہو کہ اللہ کیا ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل ہیں، آخر وہ کیوں آئے، انہوں نے وہ یہ قرآن کے اندر کیوں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی جی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور جو صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے اور مر جائے گا ایسے ہی، تو وہ ساری اے بی سی ڈی وہاں پہ جی جا کے شروع ہوگی. وہ جو درجے نہیں بنے ہوئے جنت میں، وہ اسی چیز کے تو درجے ہیں. جو اللہ کو جتنا مانتا ہوگا نا، اللہ نے اس کو اسی جگہ پہ بھیج. یعنی کہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے. میں نے ایک ایسا حدیث میں ایک پڑھا جی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر اس کو شک ہوگا کہ بھئی پتہ نہیں شاید اللہ ہے یا نہیں ہے، تو اللہ اس کو بخش دے گا. اللہ کریم بخش دیں گے، کیوں؟ تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اس کو تو شک تھا آپ کے اوپر، یہ تو تجھے مانتے نہیں تھا پوری طرح. تو اللہ نے کہا اس کی کیپیسٹی اتنی تھی، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا، کیونکہ یہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ نوز اوور کیپیسٹی. تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں نا اپنا ایویلویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یار ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب ہم نے کرنے ہیں بالکل ہی یہود و نصارہ والے جو پہلے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم اب کہیں جی مسلمان ہیں. پہلے مومن ہی نہیں بنے، پہلے مومن تو بن جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ محسنین بن چکے ہیں، پتہ چلے مومن بھی نہیں بنے. اسی لیے یہ درجے بتائے گئے کہ اپنے آپ کو ویلیڈ کرو، دیکھو یار کہ میں نے کتنا زندگی میں اب کتنا کر لیا ہے. آپ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق 1,00,000 سے زیادہ مربع اسکوائر مائل کے وہ ہی واز رولر. تو جاتے جاتے ان جی کے اوپر
80 دینار، اس ٹائم کے 80 دینار 80 دینار کا قرضہ تھا. تو کیا تھا جی ان کے لیے وہ بنایا، کیا انہوں نے بنایا آخر. تو جب آپ پڑھے نا تو واہ صحابہ کرام پتہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کے فرامین میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی اور مٹی کی نا ویلیو ایک کر دی ہماری نظروں میں. ہوں سونے کی اور مٹی کی ویلیو ایک کر دی. واہ اسی لیے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. وہ خزانے آتے تھے مدینہ شریف میں پوری پوری دنیا سے، جہاں جہاں فتوحات ہوتی تھی ایسے بانٹ دیتے تھے جی سارے خزانے، پراپر سونا چاندی پتہ نہیں کیا ہے وہ بانٹ دیتے تھے رات. کوئی خود ہی بندہ ہوں کوئی اچھی گھڑی آ گئی میں پہن، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہوں مٹی اور سونا ایک کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے. کیوں کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یار یہ سب دنیا جو ہے نا یہ ایک صرف ایک اتنی ہی بس یہاں پہ کرو انویسٹمنٹ اپنی جتنی ضرورت ہے. پتہ ہے یار یہ ذمہ داریاں ہیں اتنی پوری کرنی ہے. مجھے مہینے کا 1 لاکھ روپے چاہیے تو 1 لاکھ کمائیں، 5 لاکھ چاہیے تو 5 لاکھ، 10 لاکھ، اتنی کوشش کر لیں. لیکن ایویلویٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کو سے 2 لاکھ چاہیے آپ چار ہوں پانچ لاکھ لے کے بیٹھے ہو پھر بھی آپ خوش نہیں. ایسے نہ کریں، پھر آپ کا آگے حق ہوں پھر آگے حصہ نہیں ملے گا نیکسٹ ورلڈ میں. آگے اگلی زندگی میں پھر حصہ نہیں ملے گا اتنا. ہاں اگر آپ نے جتنے میں اس میں مینج کر لیا اچھے طریقے سے اور ہوں آپ اس میں لوگوں کو بھی دے رہے ہیں اور اللہ آپ کو رزق دے ہی جا رہا ہے اور آپ بانٹی جا رہے ہیں تو پھر آگے بھی آپ کا اسی طرح ہی ریوارڈ بھی اسی طرح آپ کو اللہ دے گا. اور جس طریقے سے آپ دنیا سے جائیں گے، جس نالج کے ساتھ دنیا سے جائیں گے نا، بالکل جتنا جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوگا اسی طرح اللہ ان کے ساتھ سلوک کرے گا. جو یہاں کہتا ہے نا میں نہیں اللہ کو کبھی بھی دیکھ سکتا، اس کو اللہ نے کبھی نظر ہی نہیں آنا. وہ صرف آواز ہی سنے گا یا پتہ نہیں آواز بھی سنے گا یا فرشتوں کے تھرو سے بات ہوگی. تو آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ یار آخر ہم لوگ اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں، جی اپنی آخرت کس طرح کی چاہتے ہیں. کیا آخرت ہم چاہتے ہیں کہ بس گزارا ہو جائے تو کلمہ پڑھ لیا پھر انجوائے کریں. پر کوشش کریں کہ کچھ نہ کریں. پھر کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کریں، نہ کوئی گناہ کریں نہ کوئی ایسی ہوں حرکت کریں. بس اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں بس، تو آپ آرام سے پار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے ہوں دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ آگے رکھے کہ نہیں یار مجھے تو بھائی وہاں پہ بھی بہت شاندار لائف سٹائل چاہیے، تو پھر یہاں پہ پھر وہ اعمال اور وہ سوچ اپنی تیار کرنی پڑے گی. پھر جب تکلیف آئے گی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں دیکھنا یار میں ادھر کال کر لوں تو پہلے سب سے پہلے اللہ کو اپروچ کرنا پڑے گا. یا اللہ یہ کام ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، میری مدد فرما. پھر اللہ کے جو بنائے اسباب ہیں اس کو آپ یوز کریں. کیونکہ دیکھیں کام وہی ہے، جی ٹھیک ہے، کام وہی ہے لیکن اس کا طریقہ کا جو اللہ نے بنایا ہے اس کی وجہ سے اس میں برکت ہو جاتی ہے. وہ گناہ بن جاتا ہے اور وہ ثواب بن جاتا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں اگر ہم لوگ کسی کے ساتھ کسی جنگ میں مسلمان لڑ رہے ہوں تو وہ قتل کر رہے ہیں مار رہے ہیں تو ثواب ہے، مر جائیں گے تو شہادت، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی کوئی بندہ عام اٹھ کے ہی کسی کو مار دے تو اللہ نے کہا اس کی معافی نہیں ہے. کوئی ایک انسان کو قتل کر دے اس کی معافی نہیں ہے، تو گناہ کبیرہ ہے. یو کی ناٹ ہارم اینی ون ان اسلام وداؤٹ جی پرٹیکولر ریزن. کوئی ایسی سگنیفیکینٹ ریزن نہیں ہے جس کی اس کے بغیر کسی کو کچھ تکلیف دے دی آپ نے مار دیا آپ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہی نہیں ہوگی، پھنس گئے. کام وہی ہے. جی وہی آپ دیکھیں کوئی بھی آپ چیز لے لیں، آپ ہوں شادی کا لے لیں معاملہ، کچھ لے ہوں لیں. آپ نکاح کر کے کریں گے وہ ثواب ہے، اگر اس کے بغیر کریں گے تو گناہ ہے. کام وہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی وہی ہے. اسی طرح ہی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اسی طرح آپ نے رعاکاری کر کے دینی جی ہے. تو آپ نے صرف اپنا ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ہوں کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں، مومنین میں سے ہیں، مسلمین میں سے ہیں، اور اس کو پھر امپروو کرنا ہے. سلولی سلولی گریجولی امپروو کرنا ہے. اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے لیے دنیا کی ویلیو اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح ہے. یہ اس کی نشانی ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یار میں اب مجھے خیال آ گیا کہ یار میں زیادہ جو ہے نا یہ جو سوشل کام ہے اللہ کو خوش کرنے کے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنے کے کام
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اب آپ اس طرف توجہ کرنا شروع کریں اور آپ کو سکون ملے. جی کیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو وہ کہتے ہیں یار یہ مجھے تو یہ ٹائم ویسٹنگ لگتا ہے, میں کیوں اپنا پیسہ دوں لوگوں کو, میں ہوں اپنا وقت کیوں دوں جی اس چیز کے لیے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی آپ پیچھے ہیں اس معاملے میں, ابھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کیا ہے, ابھی آپ کے لیے یہ رستہ نہیں بنا. تو اس کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے ایسے کہ بھائی خواہش تو ہے کہ میں اللہ ہوں کے قریب, لیکن ہو نہیں رہا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, آپ کی نماز میں کیا کیفیت ہے, آپ نماز کے اندر کس طرح کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو, نہیں کرتا, آپ کو پاک رہنے کو دل کرتا ہے, نہیں کرتا. یہ بیسک بیسک چیزیں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آج کا ہمارے نا سب سے بڑا ایشو یہی ہے لوگوں کے اندر. ہوں ہر بندہ قرآن و حدیث پڑھنا چاہ رہا ہے, سننا چاہ رہا ہے, صحابہ کے جی واقعات ہر چیز سننا چاہ رہا ہے اور بڑا انسپائر ہو رہا ہے, لیکن اپنی بیسک چیزوں کے اندر توجہ نہیں. ناخن تک کاٹنے کا نہیں پتا لوگوں کو. اندازہ کریں کہ اگر جمعرات جمعے کو ناخن ہوں کاٹ لیں نا, سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ اگر کسی کو فلو ہوتا ہو نا زیادہ, دیکھیں کہ وہ ناخن کاٹتا ہے ریگولر, اسے کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ناخن کاٹے, کوشش کرو جمعرات جمعے کو اس کا فلو اور الرجی ختم ہو جائے گی. کتنی عجیب بات. اب کرتے رہو اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں, ہوں کر کے دیکھیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. بیماری ہے نا کسی کو, اس کو دیکھیں, اس کو رائٹ یار تم اپنے ناخن ریگولر کاٹتے ہو, نہیں کاٹتے نا تو یہ جمعرات ہے جمعے کو کاٹا کرو. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ کے ناخن جمعرات کو کاٹیں, ایک کے جمعے کو, تو آپ کو دونوں کا ثواب مل جائے گا. کچھ بزرگ ایسے بھی کرتے تھے کہ وہ ایک ناخن کاٹتے تھے جمعے کو, جمعرات کو, اور باقی جمعرات کو, یا وائس ورسا کر لیتے تھے, دونوں کا ثواب مل جاتا. برکتیں ملتی ہیں. یہ سنت ہے, ایک سنت کو زندہ کرنے کے کئی شہیدوں کا ثواب ہے. کیوں؟ وہ ثواب کیا کرے گا؟ ثواب آپ کو نور دے گا, ثواب آپ کے اوپر رحمتیں برسائے گا, فرشتے آئیں گے دیکھیں گے یار اللہ تعالیٰ نے اتنے جو فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے تو پیدا کیے ہوئے ہیں, ہمارے جی ساتھ رہنے کے لیے, چلنے کے لیے, ہمارے لیے ریکویسٹیں کرنے کے لیے. ایک فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو جاتی ہے اللہ کے پاس, جاتی کہتی یا اللہ یہ بندے تیرے بیٹھے ہوئے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے تیری رحمتیں مانگ رہے تھے. میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اس کا. تو اب وہ اللہ کہتا ہے چلو اگر اس وہ میرے لیے اکٹھے جی ہوئے تھے تو چلو پھر میں نے ان کو یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نواز ہی جاتا ہے. آخر سوچنا اتنی بڑی کائنات ہے, یہ کیوں بنائی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات چلتے چلتے, کہ جنت کا بیان اگر ہم دیکھیں, جنت کے اندر جو بتایا گیا, ایک جو ہے نا سب سے چھوٹا کیٹیگری کا جنتی, اس کی جنت جو ہے نا اس پلانٹ جی زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور یہ سبحان میں اس اللہ جنتی کی بات کر رہا ہوں جو سب سے لو کیٹیگری کا جنتی ہے, مگر ہوگا جنتی. تو یہ جی 10 گنا. اب وہ یہ جو گلیکسی ہے, اب سمجھ آتی ہے نا کیوں بنی ہے. یہ بانٹ نہیں ہے نا اللہ نے, ہر ایک کو دینا نہیں ہے سارا کچھ. کتنے 5 بلین سے بالکل زیادہ لوگ ہیں, بالکل ان میں سے جتنے ماشاءاللہ مسلمان ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بخشے جائیں گے, ان کو یہ دینا ہے نا سارا کچھ. تو اسی لیے اتنی وسیع ساری چیزیں بنائی ہیں, اور یہ جو فرشتے پیدا کیے ہیں وہ بھی ہمیں دینے اللہ نے, کہ ہم. اب آپ سوچیں ایک بندہ جہاں پہ 4 لوگوں کو مینج نہیں کر سکتا, آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس کو دے گا وہاں پہ 100 کی ٹیم کہ اس کو مینج کر لو؟ اس میں اسکل ہوگی, وہ اسکل آپ نے یہاں پیدا کرنی ہے. رائٹ یہ تو دنیا داری ہے نا کہ جی امتحان کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ ٹیسٹ ہے, وہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ وہ اسی چیز کا ٹیسٹ ہے. دیکھ لو بھائی, کل کو تمہیں میں نے اتنا نوازنا ہے تو would you be able to plan something in جنت, یا وہاں جا کے پیراسائٹ ہی بننا ہے؟ تو پیراسائٹس کے لیے علیحدہ جنت ہے, وہ ایک صورت میدان ہے, سپاٹ, اس پہ بس پھل اور وہ لگے وہ کھاندے رہتے انجوائے. ایسے بھی ہوں گے, اور کچھ جنتی ایسے جن کے جناب محل ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں جائیں گے, وہ بھائی کون جائے گا؟ وہ جائے گا جس کو یہاں پہ علم کی تلاش رہی ہے, جس کو یہاں پہ اندر ہوک ہوئی ہے کہ یار میں پہچانوں میں کون, جس نے یہاں پہ 2+2 کرنا ہے, بس نماز پڑھنی, روزہ رکھنا, اس کے لیے بھی جنت موجود ہے. جس نے علم حاصل کرنا ہے دنیا میں, اللہ اور رسول کو پہچاننا ہے, اس کے لیے بھی جنت موجود ہے. یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. کوئی بھی رائٹ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ساری بتائی ہیں نا, یہ بلا وجہ اور وہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے, یہ بانٹنی ہے کل کو یہ جنتیوں کے اندر. مگر وہی بات آ جاتی کہ اسکل ہوگی تو ہم وہ مینج کریں گے نا. آج ایک گھر مینج نہیں ہو رہا تو وہ کیسے مینج ہوگا؟ اور وہ دیکھیں نا, اس کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. یہاں کی جو دنیا میں جو ہم لوگ ساری چیزیں مینج کرتے ہیں,
वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। जन्नत में हमारे पास असिस्टेंस होगी, वहां पे आप थकेंगे नहीं, वहां पे आपको भूख इस तरह नहीं लगी जैसे यहाँ पे हमें लगती है। वहां आपको ये नहीं है कि यार रोटी है, वहां तो आपने सोचना है। क्या करना है? सोचना है। तो आप बिल्कुल सोचें, क्या ठीक। सोचना आता है आपको? क्या आप प्लान कर सकते हो? अगर तो कर सकते हो तो फिर मौजे ही मौजे वहां पे। और अगर आप प्लान ही नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो वहां भी आपके कुछ नहीं है, फिर आप फारिग हो जाएंगे कि यार इसको, क्योंकि अल्लाह हम्म। ताला ने क्या कहा है, जो जिस तरह, जिस सोच से मेरे पास आएगा, उसी सोच से मैं उसके साथ ट्रीटमेंट करूंगा। हम्म। समझ आई अब बात? ये अंदर की बात है। हम्म। सोच से आएगा ना, जिसको अल्लाह रसूल से जी। मोहब्बत है वो अल्लाह के रसूल के करीब होंगे। जिसको अल्लाह के दीन से मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको एडमिनिस्ट्रेशन समझाएगा कि देखो ऐसे। जिसको पता नहीं यार ये पता नहीं है कि नहीं, अल्लाह का चलो फिर इसको ऐसे ही रखो, कलमा तो पड़ा हुआ है। फिर वो आप उसको बताएंगे ना, ऊपर वाले जंती आके नीचे वालों को बताएंगे कि यार देखो, यानी कि मोहसिनीन बताएंगे मुस्लिमीन को, तो वो उनको समझ ही नहीं आएगी उनकी बात। क्यों? उनका वो लेवल ही नहीं था ना। हम्म। क्योंकि यार उनकी ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आप कहेंगे यार तू हम्म। ऐसे सोच, तो ऐसे इतना बड़ा महल बन जाता है, इस तरह का महल बन जाता है। फिर कहा यार ये उसको हम्म। समझ ही नहीं आएगी। क्या होगा? अल्लाह ताला ने हम्म। बैरियर्स लगा देने हैं सोचो। समझ आई? इसीलिए ये जो हम हम्म। सारा सेशन, ये हम्म। जो सीखने सिखाने का अमल है ना बुजुर्गों से, इसलिए जरूरी है। इसलिए अगले चुप करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बस खामोशी, समझ आ गई है बात की, बस अब चुप करके जो बुजुर्ग होते हैं ना ये, इसलिए वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। कहते हैं यार जिसको चाहिए वो आ जाएगा, जिसको नहीं है तो ना सी, अपना तो काम हो। हम्म। क्यों? कि उनको बात समझ आ गई कि वो यार ये इस तरह से। आप बिल्कुल। सोचे कि यहीं पे अब आपने ट्रेनिंग नहीं की, वहां जाके क्या करोगे यार? इट्स टू लेट। वहां जाके फिर वो कहते हैं हसरत हम्म। होगी फिर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये कंप्लीट एक इटसेल्फ एक कंप्लीट टॉपिक है। सोचते कैसे, सोचना कैसे, और ये कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी हुई है, और जिससे अल्लाह बिल्कुल पूछेगा ठीक। तो इसके ऊपर ही आपके फैसले होंगे। तो इसीलिए ये दर्जात बनाए हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, ग्रेट। वंस अगेन, ग्रेट ग्रेट इंफॉर्मेशन। माशाल्लाह से मेरी अपनी जजाकल्लाह। इंफॉर्मेशन में बहुत सारा इजाफा हुआ है आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सच अ लॉन्ग डिटेल्ड ब्रीफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब सुनने वालों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, और इंशाल्लाह। लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे इंशाल्लाह। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट दोबारा हम अगेन वो आम आदमी का सवाल लेके आएंगे इंशाल्लाह। RARYLBL में, जो बहुत सारे लोगों के दिमागों में होता है लेकिन वो किया नहीं जाता या समझा नहीं जाता ठीक ठीक तरीके से। इंशाल्लाह। सो सरदार खुरम साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। जजाक अल्लाह खैर। आप अपना ख्याल रखें, आमीन। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह।